خبری ذرائع تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں، دعویٰ بھی یہ کر رہے ہیں کہ لاہور میں رواں سال اب تک 1 درجن کے قریب شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو چکی ہے، جبکہ پولیس کے مطابق شہر میں 210 سپاری کلرز متحرک ہیں۔ ٹارگٹ کلرز کی بڑھتی کارروائیاں باعث تشویش تو ہیں، لیکن پولیس کا ایکشن پلان بھی تو کچھ ہوگا نا؟ آخر اس پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے، انہیں سے جانے دیں، فرمائیے۔ دیکھیں، لاہور شہر میں جس طرح آپ کا سوال ٹارگٹ کلنگ کے متعلق ہے، اس میں میں آپ کو ایک بات بڑی وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں جی کہ لاہور میں جتنی بھی ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تمام ٹریس ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، پوری چین کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اگر جس طرح ڈی آئی جی صاحب، سی آئی اے کیپٹن لیاقت علی ملک، ان کی پالیسی اس معاملے میں بالکل کلیئر ہے۔ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے ہماری بالکل زیرو ٹالرنس ہے۔ جتنی بھی ٹارگٹ کلنگ کے لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کا پورا سراغ لگایا گیا، ان کی پوری چین کو ٹریس آؤٹ کیا گیا، اور جو ان کا ماسٹر مائنڈ تھا اس حد تک ٹریس کرتے ہوئے ہم کینیڈا تک گئے ہیں۔ اس وقت لاہور میں ٹارگٹ کلرز کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ لالا شہباز عرف شہباز عیسائی ہے، جو اس وقت کینیڈا میں، اور اس نے کینیڈا میں اسائلم اپلائی کی ہوئی ہے، صحیح، اور اس کے لیے ہم نے تھرو ایمبیسی بھی پروسیڈنگ کر رہے ہیں کہ یہ مطلوب ہے ہمیں پاکستان میں، اور بالکل اس کو اسائلم نہ دی جائے۔ یہ لاہور سی آئی اے کی مسلسل کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ اس وقت جو بہت دیر سے مفرور اور بھاگے ہوئے ٹارگٹ کلر تھے یا ان کے جو ماسٹر مائنڈ تھے، اب وہ معززین کے ذریعے سفارشیں کروا رہے ہیں کہ برائے مہربانی ہم اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گرفتار کر لیا جائے اور گرفتار کر کے ہمیں جیل بھجوا دیا جائے۔ یہ سی آئی اے پولیس کی دن رات کاوشوں کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اور میں ایز ایس پی سی آئی اے ساؤتھ انڈر دا کمانڈ آف ڈی آئی جی صاحب، سی آئی اے کیپٹن لیاقت علی ملک، اور سی سی پی او صاحب جناب بلال صدیق کمینہ صاحب کی پالیسی کے مطابق میں ایشور کرواتا ہوں لاہور پولیس لاہور کے شہریوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ٹارگٹ کلنگ کی ایک ویو آئی تھی وہ ویو اب ختم ہو رہی ہے، اور اس کے واقعات بہت کم رہ گئے ہیں۔ اچھا، پنجاب میں بھتے، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں کو ملک کے باہر سے کنٹرول کیا جا رہا ہے سر۔ کرمنلز باہر سے آتے ہیں کارروائی کر کے، پھر باہر فرار ہو جاتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ان لوگوں کی آؤٹ گوئنگ اور ان کمنگ روکنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں نہیں آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر پاتے؟ آپ کو ایک چیز وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں، آپ نے 3 قسم کے کرائمز کا کہا کہ اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری۔ جی، ان تینوں کو ہمیں علیحدہ دیکھنا پڑے گا۔ جہاں تک اغوا برائے تاوان کا تعلق ہے، وہ آپ حیران ہوں گے کہ اس سال میں اغوا برائے تاوان کی جتنی بھی وارداتیں ہوئی ہیں ساری ٹریس ہیں، تمام میں ملزمان گرفتار ہیں، تمام میں مغوی برآمد ہیں، اور تمام میں جو بھتے کی رقم ہے وہ ریکور کی جا چکی ہے، اور ان کے تانے بانے کسی بھی اغوا برائے تاوان کے تانے بانے بیرون ملک سے نہیں ملے، وہ لوکل ہی پلاننگ کی گئی تھی اور لوکلی تمام لوگ گرفتار ہوئے۔ جہاں تک بھتے خوری اور ٹارگٹ کلنگ کا تعلق ہے، وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے جو ماسٹر مائنڈ، وہ چاہے کینیڈا بیٹھے ہوں، دبئی بیٹھے ہوں یا ساؤتھ افریقہ بیٹھے ہوں، ان کے لیے ہم ریڈ وارنٹس کے ذریعے گرفتار کر کے ان کو ملک میں لانے کے لیے پوری کوشش ہو رہی ہے۔ ان میں سے کئی لوگوں کو ہم ملک میں لا چکے ہیں، اور کچھ لوگوں نے خود معززین کے ذریعے یہ درخواست دی ہے کہ ہم اپنی گرفتاری دینا چاہتے ہیں اور ہم خود اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو لاہور پولیس اینڈ اسپیشلی سی آئی اے پولیس، جو لاہور میں اس وقت ہم کام کر رہے ہیں۔ اچھا، صوبائی دارالحکومت لاہور میں جرائم کی شرح بلحاظ آبادی جو ہے اس وقت کراچی کے ایکول بتائی جا رہی ہے کہ اب کراچی اور لاہور کی آبادی میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا۔ آپ اس دعوے کو کس حد تک درست مانتے ہیں؟ ایسا ہے؟ یہ کہنا کہ لاہور اور کراچی کا کرائم برابر ہے، اس کے لیے ہمیں ایف آئی آر کی تعداد کو سٹینڈرڈ نہیں بنانا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں 15 کی کال کو سٹینڈرڈ بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی جی صاحب کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے
کہ ہر کیس جو پولیس کو رپورٹ ہو اس کی FIR درج ہونی چاہیے. CCPO صاحب 1115 کی کال کو کمپیئر کرتے ہیں FIRs کی تعداد سے, تو اس کی وجہ سے لاہور پولیس میں رجسٹریشن آف کرائم بہت زیادہ ایفیکٹولی رجسٹر کیا جا رہا ہے. سر کڑوا ہے لیکن کسی نہ کسی حد تک سچا ہے, اور افواہیں کہتے رہے یوں ہی جنم نہیں لیتی. جرم کی وارداتوں کے پیچھے کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی حد تک پولیس میں موجود کالی بھیڑوں کا بھی ہاتھ ہے. یہ کام تاثر ہے جو کہ لاہور کا ہر شہری کہتا ہے. آپ کا موقف میں اس پہ جاننا چاہوں گی, یو بینگ آفیسر, ایسا ہو تو اس کا سد بات کیا ہے؟ اب آپ کا یہ سوال کہ کرائم کے ملوث, کرائم کے ہونے میں کسی پولیس ملازم یا پولیس افسر کے ملوث ہونے کا جو تاثر ہے, اس سلسلے میں میں آپ کو اس کی 3 جہتیں بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے پولیس میں وہ کسی بھی محکمے سے زیادہ ہے, پنشمنٹس کسی بھی محکمے سے زیادہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی مقدمے میں کسی جرم میں اگر کوئی پولیس والا ملوث پایا جاتا ہے تو ہم اسے بھی گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے جیل بھجواتے ہیں اور مکمل طور پر اس کے خلاف کیس بنا کے بھیجا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کرائم 2 ٹائپس کا ہے جی. ایک جو کسی وقت کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے, گھر میں چوری ہو سکتی ہے, روڈ رابری ہو سکتی ہے, اسٹریٹ کرائم ہو سکتا ہے. اس میں پولیس کا ملوث ہونا بالکل خارج از امکان ہے. میں بالکل اپنی پوری میں نے اپنے تجربے میں دیکھا کہ اس قسم کے کسی مقدمات میں پولیس والے کبھی بھی ملوث نہیں ہوتے. کچھ کرائم ایسے ہیں جس میں کچھ کالی بھیڑیں جن کا ہم ایفیکٹولی کلا کما کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو پیڈ کرائم ہے, اگر فرض کریں کسی جگہ جوا ہو رہا ہے تو بالکل ایز پولیس افسر میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ لوکل پولیس کی ملی بھگت کے بغیر ہو رہا ہے. اگر کسی جگہ منشیات فروشی ہو رہی ہے اور آرگنائز طریقے سے ہو رہی ہے تو بالکل لوکل پولیس جواب دہ ہے کہ وہ کیوں ہو رہی ہے. اور اگر کسی جگہ کوبہ خانہ چل رہا ہے تو اگین وہ لوکل پولیس کی ذمہ داری ہے. اور اس سلسلے میں اگر کسی شہری کو کوئی شکایت ہو تو وہ 1787 پہ اطلاع دے سکتا ہے, 15 پہ اطلاع دے سکتا ہے, وہ ای میل کر سکتا ہے. اس میں IG صاحب کے ویژن کے مطابق پولیس اور عوام کے درمیان فاصلوں کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے. 1787 IG صاحب کے لیول پہ اس کی سپرویژن ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ آگے متعلقہ SP کو جاتی ہے اور SP صاحب متعلقہ خود اس کی نگرانی کرتے ہیں, اس کو چیک کرتے ہیں, اور اگر وہ شکایت درست پائی جائے تو متعلقہ SHO کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی جاتی ہے.